عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے انجمن پنجاب۔ اردو نظم نگاری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اردو کے اولین صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ سے لے کر اردو کے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی تک بے شمار ایسی تخلیقات موجود ہیں جن پر نظم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن نذیر اکبر آبادی نے حقیقی معنوں میں اردو نظم نگاری کا آغاز کیا۔ نذیر نے عوام اور ان کی زندگی سے متعلق عوامی زبان میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ایک جانب سے وہ ہندوستانی میلے ٹھیلوں، عید اور تہوار اور مختلف مقامات پر نظمیں لکھتے رہے، تو دوسری جانب دنیا کی ناپائیداری اور انسان کی مجبوریوں کو بھی نظموں میں سمو دیا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے انہیں بے پناہ محبت تھی، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا گیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی وفات کے بعد تقریباً 40 برس تک کوئی ایسا نظم نگار نہیں ملتا جو نظم نگاری کو ارتقاء کی منزل سے ہمکنار کرتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نظم کی دنیا سنسان اور خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ انیس، دبیر، انشا اور چند دوسرے شعراء کے ہاں چند نظمیں ملتی ہیں، لیکن یہ نظم نگاری کی تاریخ میں کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے۔ تاہم اس طویل عرصے کے بعد انگریزوں کے عمل دخل اور انگریزی زبان کے اثر سے نظم نگاری کو استحکام بخشنے کے لیے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی اور ان کے رفقا کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی اگرچہ ہماری قومی تاریخ کا المناک ثانیہ ہے، تاہم اس کے بعد نئے خیالات نے جنم لیا۔ انگریزوں کے تسلط کے زیر اثر نئے مسائل سامنے آئے، ہمیں نئے تجربات سے واسطہ پڑا۔ ہم انگریزی تہذیب و تمدن کے اثرات سے دھیرے دھیرے متاثر ہوتے گئے۔ لباس، رہن سہن، بول چال میں برصغیر کے رہنے والوں نے انگریزوں کا انداز اختیار کیا۔ اردو ادب بھی ان نئے پیدا شدہ حالات سے متاثر ہوتا رہا۔ مغربی تعلیم و تہذیب کے زیر اثر ذہنوں میں وسعت پیدا ہوئی۔ ان بدلتے حالات نے شعراء کو شاعری کا نیا تصور اور توجہ دینے کی طرف گامزن کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ان حالات میں نظم نگاری کی تحریک شروع کی۔ انہوں نے کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں 21 جنوری 1865 کو لاہور میں انجمن اشاعتی مطالب مفید پنجاب کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1867 میں اس انجمن کے زیر اہتمام ایک تاریخی جلسہ ہوا جس میں آزاد نے اپنا خطبہ خیالات درباب نظم اور کلام موزون کے عنوان سے پڑھا۔ آزاد کے اس لیکچر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیکچر نے اردو نظم کے مرجھے ہوئے پھول میں دوبارہ جان ڈالی۔ اس سے اگر جدید نظم کی جڑیں مضبوط اور استوار کرنے کا نسخہ سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 19 اپریل 1874 میں انجمن کا ایک جلسہ زیر صدارت ڈاکٹر GW لائٹز منعقد ہوا۔ اس جلسے میں مولانا محمد حسین آزاد نے اردو شاعری پر ایک مدلل تقریر کی اور روایتی شاعری کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے نظم نگاری پر زور دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، کوٹ، اب زمانہ کچھ اور ہے، ذرا آنکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے، جس میں یورپ کی زبانیں اپنی تصنیفات کے گلدستے ہار ترے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں اور ہماری نظم خالی ہاتھ۔ انکوٹ۔ حال ہی کے ان لیکچروں نے لوگوں کے ذہنوں کو جدید نظم کی طرف مائل کیا۔ اس جلسے میں ایک نئی بات یہ ہوئی کہ مصر طرح کے بجائے موضوع پر نظمیں لکھنے پر زور دیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اسی اسٹیج پر نمونے کے طور پر اپنی ایک نظم بعنوان شب قدر پڑھ کر سنائی، جس کو سامعین نے کافی سراہا۔ مولانا آزاد کے اس کارنامے کا بیان ان کے ایک شاگرد سید ممتاز علی نے ان الفاظ میں کیا ہے، کوٹ، آزاد کے جوش طبیعت نے جو
کوئی آتش خیز کی طرح مدت سے رک رہا تھا، مئی 1874 میں رسمی بندشوں کو جھٹکے مار کر توڑ ڈالا اور انہوں نے بزم شعرا میں ایک نئے ڈنگ کی نظم جس کا نام شب قدر تھا سنائی۔ پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ نظم مجلس شعرا میں پڑھی گئی، تمام مجلس پر ایک سناٹا اور سکوت کا عالم چھا گیا۔ یہ پہلا دن تھا جس روز ہمارے ملک کی نئی شاعری کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ انکوٹ۔ کرنل ہالرائڈ نے محمد حسین آزاد کے خیالات اور تجاویز کی بھرپور حمایت کی اور آزاد کی نئی طرز کی نظم کی تعریف کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا تھا، کوٹ، اس وقت مولانا محمد حسین صاحب نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر اشعار سنائے وہ بہت تعریف کے قابل ہیں اور ہم سب کو مولوی صاحب کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نظم ایک عمدہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کا رواج مطلوب ہے۔ انکوٹ۔ انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم ہی سے اردو میں نظم نگاری اور موضوعاتی مشاعرے کی تحریک شروع ہوئی۔ انجمن میں یہ طے ہوا کہ ہر مہینے مشاعرے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اگرچہ مشاعروں کا سلسلہ دیر تک نہیں رہا، تاہم اس انجمن کے تحت 30 مئی 1874 سے 3 مارچ 1875 تک 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اکثر کتابوں میں 11 مشاعروں کے منعقد ہونے کا ذکر آیا ہے، لیکن وہاں پہلا مشاعرہ وہی تصور کیا گیا جس میں محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر نمونے کے طور پر سنائی تھی۔ بہرحال انجمن کے تحت باقاعدہ 10 مشاعرے منعقد ہوئے، جن میں 7 1874 میں اور 3 1875 میں منعقد ہوئے۔ ان مشاعروں کی تاریخیں اور نظموں کے عنوانات یوں ہیں: 30 مئی برسات، 30 جون زمستان، 3 اگست امید، 1 ستمبر حب وطن، 9 اکتوبر امن، 14 نومبر انصاف، 19 دسمبر مروت۔ 1875 میں 30 جنوری قناعت، 13 فروری تہذیب، 3 مارچ شرافت انسانی۔ ان مشاعروں میں محمد حسین آزاد کے ساتھ ساتھ الطاف حسین حالی نے بھی شرکت کی۔ محمد حسین آزاد نے تمام مشاعروں میں شرکت کی، جبکہ حالی پہلے، تیسرے، چوتھے اور چھٹے مشاعرے میں شریک ہوئی۔ آزاد اور حالی کے علاوہ الطاف علی ذوق کاکوری، انور حسین، اشرف بیگ خان اشرف، منشی الہی بخش رفیق، قادر بیگ، محمد مقروب علی، امو جان ولی دہلوی، مولوی قادر بخش، مولوی علاء الدین محمد کاشمیری، مرزا محمد عبداللہ بیگ مضطرب، مولوی عطا اللہ خان عطا، پنڈت کرشن لال طالب، مصر رام داس قابل، سید اصغر علی حقیر، مولوی سلطان علاء الدین قریشی اور منشی لچھمن داس برہم وغیرہ بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ شاعروں کی اتنی لمبی فہرست میں آزاد اور حالی کے سوا کوئی بڑا نام نہیں ہے، لیکن ان سب کی اجتماعی کوششوں کی وجہ سے اردو نظم کے ارتقاء کی راہ ہموار ہوئی اور اردو نظم انسانی زندگی کے معاملات اور مسائل کا مظہر بن گئی۔ مولانا حالی انجمن کے قیام کی روداد یوں لکھتے ہیں، کوٹ، لاہور میں کرنل ہالرائڈ ڈائریکٹر آف انسٹرکشن پنجاب کے ایما سے مولوی محمد حسین آزاد نے اپنے پرانے ارادے کو پورا کیا، یعنی 1874 میں ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا اور جس میں بجائے مثل طرح کے کسی موضوع کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس مضمون پر اپنے خیالات جس طرح چاہیں نظم میں ظاہر کریں۔ میں نے بھی اسی زمانے میں 4 نظمیں لکھیں۔ انکوٹ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ انجمن نے مثل طرح کے بجائے ایک مخصوص موضوع پر نظمیں لکھ کر مشاعروں میں شرکت کا اعلان کیا
انجمن کا پہلا مشاعرہ اگرچہ 30 مئی 1874 کو منعقد ہوا، لیکن اس کے لیے برسات کا عنوان پہلے ہی کرنل ہال رائٹ کی تجویز کے مطابق طے پایا تھا۔ پہلے مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے ابر قرم اور الطاف حسین حالی نے برکھا رود کے عنوان سے نظمیں پڑھی۔ ملاحظ ہوں محمد حسین آزاد کی نظم ابر کرم کے چند اشعار: بوندوں میں جھومتی وہ درختوں کی ڈالیاں، اور سبزہ کاریوں میں وہ پھولوں کی لالیاں، وہ ٹہنیوں میں پانی کے قطرے ڈلک رہے، وہ کیاریاں بری ہوئے تھالے چھلک رہے، جل تھل ہے کوہ و دشت میں تالاب آب کے، گویا چھلک رہے ہیں کٹورے گلاب کے، ہر جان طائراں چمن گول گون میں، آپس میں بول بول کے کرتے کلول ہیں، طاووس کا وہ دم کو چنور کر کے ناچنا، وہ مورنی کا اشک کے موتی کو جھانچنا، لیکن چمن سے ناچ کے چلتا جو مور ہے، ایک کہے بطنز لگاتا چکور ہے، ہر تان میں ملہار کی مستی کا شور ہے، بادل گرج کے پردے میں دیتا ٹکور ہے۔ الطاف حسین حالی نے انجمن کے پہلے مشاعرے میں ایک نظم برکھا رود کے عنوان سے پڑھی۔ اس نظم کے چند اشعار یوں ہیں: گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، وہ شاخ و درخت کی جوانی، وہ مور ملخ کی زندگانی، وہ سارے برس کی جان برسات، وہ کون قدرت کی شان برسات، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، وہ آئی تو آئی جان میں جان، سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہمان، گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار، اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار۔ درجہ بالا نظموں کے اقتباسات پڑھنے کے بعد بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انجمن کے مشاعروں سے ہی اردو میں مناظر قدرت کے بیان نے ایک مستقل صورت اختیار کی، اور اس طرح اردو میں نیچرل شاعری کی بنیاد پڑی۔ اسی وجہ سے انجمن کی شعری تحریک کو نیچرل شاعری کی تحریک کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ انجمن پنجاب کا قیام ایک تاریخی قدم تھا۔ اگرچہ انجمن کا قیام حکومت کی ایما پر ہوا تھا، تاہم اس کے روحی رواں محمد حسین آزاد تھے۔ وہ انجمن کے سیکریٹری بھی تھے اور انجمن کے ترجمان رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کو جدید رنگش سخن کا بانی کہا گیا ہے۔ نظم جدید کی تحریک کا آغاز انہی کی کوششوں کا مرہون منت ہے۔ ان کی شاعری نیچرل تھی اور انہوں نے اردو شاعری کو حسن و عشق سے آزاد کر کے اس سے اتنی آب و تاب سے روشناس کرایا۔ عبدالقادر سروری لکھتے ہیں کوٹ: آزاد کا رتبہ اردو شاعری میں وہی ہے جو اسکاٹ کا انگریزی شاعری میں۔ کسی نئے خیال کے پیدا کرنے والے اور کسی نئی تحریک کے بانی کو دنیا جس وقت کی نظر سے دیکھ سکتی ہے، آزاد بھی اس کے پوری طرح مستحق ہیں۔ انہوں نے ہی قدیم شاعری کی اصلاح کا سب سے پہلے بیڑا اٹھایا اور انہوں نے ہی جدید تصور کو سینچا۔ آزاد ہی کی بدولت نیچرل شاعری کے مفہوم سے لوگ آشنا ہوئے اور آزاد ہی کی ڈالی ہوئی بنیادوں پر جدید دور کے سخن ترازوں نے اپنی اپنی عمارتیں تعمیر کیں۔ انکوٹ۔ آزاد کا مجموعہ کلام نظم آزاد کے نام سے 1899 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں وہ نظمیں بھی شامل ہیں جو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھیں۔ ان نظموں میں دلکشی، رنگینی اور رعنائی پائی جاتی ہے۔ شعریت کی فراوانی ان کی نظموں کا زیور ہے۔ وہ اپنی نظموں میں استعارے سے حسن پیدا
کرنا خوب جانتے تھے۔ شب قدر، صبح امید، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، زمستان وغیرہ ان کی دلکش نظمیں ہیں۔ ان نظموں میں آزاد نے شعری تدابیر کو بڑے بلیغ اور خوبصورت انداز میں بروئے کار لایا ہے۔ شیرین اور مترنم الفاظ کا استعمال بڑے حسین انداز میں کیا ہے۔ بیجا مبالغہ آرائی سے دامن بچاتے ہوئے جذبات کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ ملاحظ ہو ان کی نظم حب وطن کے چند اشعار جو ان کے قوم پرست اور وطن پرست ہونے کی دلیل ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ حب وطن کیا ہے، وہ کیا چمن ہے اور ہوائے چمن ہے کیا، وہ رحمت خدا ہے کہ بندوں پہ عام ہے، وہ نور مہر جس سے زمانے میں نور ہے، وہ نور ذرے ذرے پہ جس کا ظہور ہے، حب وطن ہے جلوہ اسی نور پاک کا، روشن اور اس کے نور سے عالم ہے خاک کا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کے سب سے اہم شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ انہوں نے اس انجمن کے مشاعروں کے لیے 4 نظمیں برخارت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف اور حب وطن لکھیں، جو کافی مشہور اور مقبول ہوئیں۔ زبان کی صفائی، بنشوں کی چستی اور جذبات و کیفیات کی عکاسی کے اعتبار سے یہ حالی کی بلند پایہ نظمیں ہیں۔ اس دور کی نظموں میں حالی کا خلوص، حب الوطنی اور فطری حسن نمایاں نظر آتا ہے۔ حالی کے اس نئے شاعرانہ رجحان کو سر سید کے اثرات سے کافی تقویت ملی۔ سر سید تحریک میں شمولیت کے بعد حالی کی نظموں میں نسبتاً احساس کی زیادہ شدت اور شعور کی زیادہ گہرائی پیدا ہوئی۔ سر سید کے خیالات کے زیر اثر اردو شاعری میں اخلاقی اور سماجی و سیاسی موضوعات پر شعر کہنے کا رجحان پیدا ہوا۔ نیچرل اور قومی شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ حالی نے نئی شاعری کا آغاز لاہور کے انجمن پنجاب کے قائم کردہ اسٹیج سے کیا اور اسے دہلی میں سر سید تحریک کے زیر اثر پروان چڑھایا۔ علی گڑھ تحریک کے عروج کے زمانے میں حالی کی چند ایک نظمیں بے حد مقبول ہوئیں۔ ان میں مد و جزر اسلام، مناجات بیوہ اور چپ کی داد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انجمن پنجاب کے اثرات دور دور تک پھیلنے لگے۔ لاہور کے علاوہ بعض مقامات پر بھی ایسے مشاعرے ہونے لگے، لیکن بعض جگہوں خصوصاً لکھنؤ اور دہلی میں اس کی مخالفت بھی ہوئی، مگر اس انجمن نے ایک تحریک کی صورت اختیار کی تھی اور یہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ اس دور میں غزلوں کے مقابلے میں نظم کو فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ نظم کی روایت کو نشو نما اور فروغ دینے میں حالی اور آزاد نے شانہ بشانہ چل کر تاریخ ساز رول ادا کیا۔ اس طرح مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انجمن پنجاب نے اردو ادب میں جدید نظم پر 2 رس اثرات مرتب کیے۔ اردو نظم کی موجودہ شکل اسی ادارے کی دین ہے اور بعد میں آنے والے شعراء اسی روایت کو آگے لے کر چلے، اس سے مزید آگے بڑھایا۔ آج بھی یہ کارواں رواں دواں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کی بدولت آپ انجمن پنجاب کے مدعا و مقصد اور اس کی کارگزاری اور اردو شاعری خصوصاً نظم نگاری پر اس کے اثرات کو سمجھ لیا ہوگا۔